خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند بہت ساری نعمتیں برکتیں ہمیں دیتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آج ہم سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے کہ جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے اس کا 10واں حصہ ہمیں خداوند کی طرف لانا ہے۔ ابھی ہم نے برتھ ڈے کے لیے، ویڈنگ اینیورسری کے لیے خداوند کی شکر گزاری کی، تو آج یروشا کا بھی برتھ ڈے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہالینڈ میں ہے۔ ہم آپ سب کو اور خاص طور پر یروشا آپ کو آپ کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں ملاکی کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ ملاکی کی کتاب عہد عتیق میں سے اس کا 30واں باب 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیے میں، پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے منہ کا کلام اور ہمارے دل کے خیالات تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ آئے ہماری چٹان اور فدیہ دینے والے، آمین۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس پیغام سے کلیسیا جو 10واں حصہ ہے اس کو پیش کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھ سکے، اور اس کے ساتھ کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں تازگی لا سکتے ہیں۔ 10واں حصہ ادا کرنے، اپنے ہدیے اور نذرانے خدا کے حضور لانے سے کلیسیا کی روحانی اور جسمانی زندگی مضبوط تر مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، خدا سے برکات حاصل کرنے کا ایک سنہرا طریقہ ہے، خدا کے عہد میں شامل ہونے کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چند ایک سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مجھے پرسنلی خدا کے اس حکم کو ماننے کے لیے کیا میں تیار ہوں؟ کیا پرسنلی یہ حکم مجھے ماننا چاہیے یا نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جو کچھ میری آمدنی ہے میں اس میں سے اس کا جو 10واں حصہ ہے خداوند کے حضور لا سکتا ہوں؟ کیا اس طرح میں خدا کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے کا اور خدا کی جو برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کا تجربہ کر سکتا ہوں؟ کیا اس طرح سے میں خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا آج آپ اس کے ساتھ اس عہد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں یا ہونا چاہتے ہیں؟ کیا بینگ مسیحی ہونے کے ناطے سے ہم ایک دیانتدار زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ اور بھی بہت سارے سوالات آپ اور میں اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے اس حکم کی تکمیل کریں گے
تو میں سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ ہمارا دل بدل جائے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارا رہن سہن بدل جائے گا، ہماری زندگی کے طور طریقے بدل جائیں گے، ہماری پرائورٹیز بدل جائیں گی، ہماری سوچ بدل جائے گی، ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کر پائیں گے، ہماری زندگی کے جو تجربات ہیں وہ بدل جائیں گے، ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہوگا اور ہماری امیدیں زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ انحصار خدا پر کرنا شروع کر دیں گے، ہم زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی کو آسان کرنے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں، ہم بددیانتی سے بہت ساری چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری خواہشات پوری ہو سکے، تاکہ ہماری ضروریات پوری ہو سکے، اور پھر اس کے ساتھ ناجائز نفع ہے، ناپ تول میں فرق ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، انعامی ٹکٹ اور کوپن ہم خریدتے ہیں کہ ہمارا کہیں بڑا انعام لگ جائے، اور ہم صبح اٹھیں تو صبح کا اخبار ہمیں بتائے کہ بھائی آپ تو آج کروڑ پتی ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے کئی کام کرنے کے لیے ہم اپنا بہت سارا روپیہ پیسہ لگا دیتے ہیں، اور پھر ایسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ امیر ہونے کے لیے جوا کھیلتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کی جو انہوں نے کمائی ہے، جمع پونجی ہے، وہ ساری کی ساری داؤ پر لگا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آنے والا ان کا کل بہتر کل ہو، ان کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہو۔ بزنس ایک رسک ہے، ہم وہ رسک لیتے ہیں، بزنس میں ہم شراکت داری کرتے ہیں، دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، یا اپنا روپیہ پیسہ دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے پیسہ کمائیں۔ بہت بڑا رسک ہے، بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے 1-2 سال کے بعد کہ کچھ بھی نہیں رہا، وہ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کیا آج میں اور آپ خدا پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو کلام میں اور آپ سننے جا رہے ہیں، کیا اس کلام کو ہم اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کلام کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کلام پر ہمارا توکل ہے، اعتماد ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ یہ سارے کے سارے سوالات آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی پوچھیں کہ کیا میں خدا کے اس عہد میں شامل ہو سکتا ہوں یا ہونے کی مجھے ضرورت ہے؟ یا آپ لائٹر موڈ میں یہ کہیں کہ کیا آپ خدا کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سارے سوال ضرور آپ پوچھیں۔ ٹائتھ کیا ہے؟ 10واں حصہ، کہ جو کچھ آپ کماتے ہیں، جو کچھ آپ کی انکم ہے، چاہے وہ آپ کے کھیتوں کی فصل ہے، آپ کے پاکستانوں کی فصل ہے، روپیہ پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، جو آپ کی انکم ہے، جو کچھ آپ کے پاس آتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کا 10واں حصہ ہم خداوند کے پاس لائیں۔
کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس 10ویں حصے کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس تو یہاں گندم نہیں، ہم بوتے نہیں ہیں، ہمارے پاس پاکستان نہیں ہے، لیکن ہم مختلف پاکستانوں کا پھل ہم ضرور کھاتے ہیں، مختلف کھیتوں کی فصل ہر روز ہم کھاتے ہیں، اور ہر سال ہم فصلی شکر گزاری اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم ان فصلوں کو، ان پھلوں کو خداوند کے حضور لائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ بلکہ وہ جانور جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ان جانوروں کو بھی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم فصل اور پھل خداوند کے حضور نہیں لاتے، روپیہ پیسہ نہیں لاتے، تو جانور تو بڑی دور کی بات ہو جائے گی۔ پھر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس 10ویں حصے کو، اپنے ہدیے کو، شکر گزاری کو، نذرانے کو لے کر آئیں اور خدا کے گھر میں آئیں، اور خود ہم خداوند کے حضور گزارنے۔ اگر آپ میرے ساتھ جو ابھی ہم نے زبور گایا ہے 66، اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پر زبور نویس کیا کہتا ہے کہ سوختری قربانی لے کے تیرے گھر وچ جاواں، تیرے اگے آئے خداوند نذراں سب چڑھاواں۔ کہ جو سوختری قربانی ہے، جو ہدیے ہیں، نذرانے ہیں، لے کر تیرے گھر میں جاؤں۔ کچھ دوست آن لائن آج کل ٹرانسفر کرتے ہیں۔ شروع میں ہم نے بھی انہیں کہا سراہا کہ چلے لاک ڈاؤن ہے، لیکن ایک دن میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ ہم نے جو اجازت دی ہے، یا ہمارے دوست جو ٹرانسفر کر رہے ہیں، پیسہ تو ضرور اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، چرچ کی ضروریات ضرور پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس روپے پیسے پر دعا نہیں کی گئی۔ وہ روپیہ پیسہ حکم کے مطابق خدا کے گھر میں نہیں آیا۔ خدا کے گھر میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس ہدیے اور نذرانے کو کسی کے ہاتھ میں دے کر بھیجنے کی ضرورت نہیں، خود اپنا ہدیہ لے کر خداوند کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا جو کلام ہے بڑا کرسٹل، بڑا کلیئر ہے ہر ایک بات میں، کہ ہم اپنی شکر گزاری اور اپنے ہدیے خود لے کر خداوند کے گھر میں داخل ہوں۔ پھر کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سیلری آنے کے بعد، بلز، گروسری خریدنے کے بعد جو روپیہ پیسہ بچ جائے، کیا اس میں سے دے یکی ہمیں دینا ہے؟ بعض پوچھتے ہیں کہ کیا نیٹ انکم یا نیٹ سیلری پر ہمیں دے یکی دینا ہے؟ لیکن میں بائبل مقدس کا ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ ہمیں نیٹ سیلری کا 10واں حصہ خداوند کے پاس نہیں لانا، بلکہ جو ہماری گراس سیلری ہے اس کا 10واں حصہ ہمیں لے کر آنا ہے۔ اب یہ جو گراس سیلری ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ کی بیسک سیلری ہے، آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے، اگر آپ کا EOBI کٹتا ہے تو وہ ہے، آپ کا GP فنڈ ہے، اور بہت سارے الاؤنسز جو گورنمنٹ نے یا پرائیویٹ اداروں نے لگائے ہیں، وہ سب مل کر آپ کی گراس سیلری بنتی ہے۔ آپ کی نیٹ سیلری میں کیا آتا ہے؟ نیٹ سیلری میں آپ کا پروویڈنٹ فنڈ کا جو شیئر ہے وہ کٹ جاتا ہے، نیٹ سیلری میں آپ کا EOBI کٹ جاتا ہے، نیٹ سیلری میں آپ کا انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور وہ سارا کچھ کٹا کر جو آتا ہے وہ آپ کی نیٹ سیلری ہے۔ لہٰذا نیٹ سیلری پر دے یکی نہیں بنتی، بلکہ گراس سیلری پر بنتی ہے۔ کیوں؟ لاجک اس لیے بنتی ہے کہ سب سے پہلے خدا کا حکم ہے کہ جو تیری انکم ہے سب سے پہلے اس کا 10واں حصہ نکال۔ اگر ہم نے انکم ٹیکس پہلے ادا کر دیا
प्रोविडेंट फंड पहले अदा कर दिया, EOBI हमने कर दिया, अगर हमने लोन लिया है वो पहले अदा कर दिया, वो कट गया इदारे में से, अगर हमने लोन लिया है तो वो उसी में से कटेगा और फिर नेट सैलरी आएगी। तो फिर तो हमने हुक्म को पूरे तरह से नहीं माना। वो कहता है कि पूरी दह यक्की जो तेरी इनकम है उसमें से लेकर आ, तो ग्रॉस सैलरी में से। दूसरी बात आपके लिए और सबकी इंकरेजमेंट के लिए कहना चाहता हूं कि जब हम इनकम टैक्स कटने से पहले खुदा को देते हैं तो इसका मतलब है कि जो इनकम टैक्स कटा है उस पर भी हमने दह यकी दी है, और वो इनकम टैक्स जो मुल्क के खजाने में गया है वो बाबरकत टैक्स है। उसमें से खुदा का जो हिस्सा है वो ईमानदारों ने पहले अदा किया है और फिर हुकूमत को उसका टैक्स दिया है, और वो रकम जो है वो बाबरकत रकम है, वो मेरे लिए और पूरी कौम के लिए बाबरकत पैसा बनता है। इसलिए याद रखें कि जो खुदा का हिस्सा है वो 10वां हिस्सा है, और वो ग्रॉसरी पर जो हमारी इनकम है उस पर है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब हम मलाकी की किताब पढ़ते हैं तो इस किताब में बहुत दफ़ा खुदा दह यकी की बात करता है। और अभी जो आपके सामने रेफरेंस पड़ा है इसमें कहता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। हम खुदा को ठगते हैं। हम उसके रुपए पैसे में से जब अपनी ज़रूरियात के लिए रुपया पैसा रख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको ठगते हैं। जो इनकम है उसका 10वां हिस्सा दयानतदारी के साथ खुदा के घर में लाने की जरूरत है। हम कैसे ठगते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नेट सैलरी पर दह यकी निकालते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ग्रॉस सैलरी पर नहीं निकाला, आपने खुदा को ठगा। अगर आप उस दह यकी को लेकर मुख्तलिफ जगहों पर बांट देते हैं और खुदा के घर में जो आपका मदर चर्च है, जो आपका चर्च है, जहां आप वर्शिप करते हैं, जहां आप खुदा की इबादत करते हैं, वहां नहीं लाते तो आपने तब भी ठगा। 100% जो दह यकी है वो खुदा के घर में लाने की जरूरत है। कभी कभी जो मसीही इदारे हैं वो ये भी तालीम देते हैं कि जी आप हमें भी दह यकी दे सकते हैं। नहीं, दह यकी खुदा के घर में, वो इंस्टीट्यूशंस है, वो काम खिदमत गुजारी का कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके लिए आप जरूर हदिया उनको दे। जो लोकल चर्च है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन इदारों की मदद करे, उनके काम में हाथ बटाए। मगर जो दह यकी का बाइबल मुकद्दस में हमें तालीम मिलती है वो ये है कि तुम पूरी दह यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। और कभी कभी हम वर्शिप कहीं और करते हैं, अपनी टाइथ कहीं और देते हैं। ये सारी की सारी बातें शायद हमारी अपनी कमिटमेंट है। और कभी कभी हम दह यकी निकालते हैं और अपने हाथ से गरीबों, बेवाओं, यतीमों को देना चाहते हैं। खुदा ने हमें ऐसी कोई तालीम नहीं दी। आप गरीबों और यतीमों को देना चाहते हैं, जरूर दें, लेकिन अपने दूसरे पैसे से। टाइथ जो है, जो दह यकी है, वो खुदावंद के घर में लाने की बात है। हदिये और शुक्रगुजारियां खुदावंद के घर में लाने की बात है। बाकी जहां खुदावंद आपको फसल बख्शता है आप जरूर दें। फिर लिखा है दह यकी और हदिये में तुम ठगते हो। दह यकी में भी हम ठगते हैं और हदिये में भी। मुझे ये बताएं, कभी आपने किसी को गिफ्ट देना हो कि आज के दौर में आप किसी को 10 रुपए देते हैं, 5 रुपए का सिक्का देते हैं? आप नहीं देते। चाहे हमारे पास थोड़ा पैसा क्यों ना हो, हम अगले बंदे की हैसियत को देखकर हम गिफ्ट देते हैं या पैसा देते हैं। हम खुदा के हजूर हदिया लाते हैं तो खुदा की हैसियत मेरे लिए और आपके लिए क्या है? क्या आज छोटा बच्चा 5 रुपए लेता है?
ہم آج بھی 5 روپے خدا کے گھر میں لاتے ہیں۔ خدا نے چھوٹے پیسے کو سراہا، لیکن کس عورت کو سراہا؟ جس کے پاس تھی ہی ایک دمڑی، اس نے 100% ڈال دیا، اور خداوند نے کہا کہ جب تک انجیل کی منادی ہوگی اس کا ذکر۔ ہم خدا کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ ہمارے ہدیوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی اہمیت میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کتنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہر روز 50 روپے دیتے ہیں، 100 روپیہ دیتے ہیں۔ 50 باپ دے تو ماں کہتی ہے اس کا کیا آئے گا، 50 اور دو۔ آج بوتل جو ہے کوک کی وہ شاید 30 روپے کی ہے، چپس جو ہے وہ 50 روپے کا پیکٹ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کہاں سے، کتنے پیسوں سے پوری ہوگی۔ لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو اس کی تعظیم، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور کبھی کبھی تو ہم ایسے نوٹ چرچ ہدیے میں ڈالتے ہیں کہ جو بعد میں چلتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پتہ چلتا ہے 10 روپے کا نوٹ ہے، آدھا نمبر کچھ اس کا اور ہے اور آدھا کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسے سکے ملتے ہیں جو کھوٹے سکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ بڑا احسان کرتے ہیں، ڈالر میں ڈالتے ہیں، اور ڈالر کتنا ڈالتے ہیں؟ $1 ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اب $1 کہاں پہ ہم ایکسچینج کروائیں، کہاں پہ لے کے جائیں؟ کبھی کبھی لوگ فلپینز کا، ملیشیا کا 5 رنگٹ اور پتہ نہیں چھوٹی سی کرنسی ڈال کے چلے جائیں گے۔ کہاں ہم اسے چینج کروائیں؟ کون لیتا ہے چھوٹی کرنسی؟ ہم خدا کو ٹھگتے ہیں۔ ہم نے خدا کو اپنا مذاق سمجھ کر رکھ لیا ہے۔ خدا کی اہمیت میری اور آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر ہدیوں اور نذرانوں کے ساتھ اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے۔ سلیمان بادشاہ جب بن گیا تو سبا کی ملکہ اس کو ملنے کے لیے آئی، تو وہ اپنے رتھ ہدیوں، شکر گزاریوں کے ساتھ بھر کر لائی، کیونکہ وہ ایک بادشاہ کو ملنے کے لیے آئی۔ کون بادشاہ؟ میری اور آپ کی طرح کا ایک انسان۔ اس کے لیے اتنے ہدیے اور شکر گزاری اور نذرانے لے کر آئی۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، جو مجھے اور آپ کو زندگی، صحت، تندرستی اور سب کچھ دیتا ہے، اولاد جو اس کی طرف سے میراث ہے وہ دیتا ہے، ہم اسے کیا دیتے ہیں؟ اور دیتے ہیں تو کس پوزیشن میں دیتے ہیں؟ جو بہت امیر لوگ ہیں، یاد رکھیں وہ کبھی دیا یقین نہیں دیتے۔ جو بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں نا، وہ لاکھوں روپے لیتے ضرور ہیں، چرچ میں ہدیہ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ اگر آپ بہت سارے لوگ جو امیر لوگ گزرے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو وہ امیر لوگ ٹائتھ نہیں لاتے کہ اس سے وہ اور زیادہ امیر ہوئے، بلکہ غریبوں نے ٹائتھ دی اور ان کی زندگی میں خدا نے عجیب کام کیے۔ ولیم کولگیٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، غربت تھی۔ گھر والوں نے کہا بھی جا کہیں اور چلا جا، ہم روٹی پانی ان ساری چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتے۔ جب وہ گھر سے نکلا تو ایک شپ کے کیپٹن کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اسے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا پتہ نہیں کہاں جا رہا۔ اس نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں سوپ بنا سکتا ہوں، صابن، اور کینڈل بنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا اسی سے اپنا کام شروع کرو نیو یارک میں۔ ساتھ اس نے سکھایا کہ دعا بھی کرنی ہے، اور جو کچھ تو کمائے گا اس کا 10واں حصہ تو نے خداوند کے گھر میں لانا ہے۔ اور اس نے یہ بات پہلے دن سیکھ لی۔ وہ کہتا ہے جب $1 میں کماتا تھا، میں 10 سینٹ خدا کے گھر میں ہدیہ لاتا تھا۔ کہتا پھر خدا برکت پر برکت دیتا چلا گیا۔
50% تک میں اپنے کمائی ہوئی پیسے میں سے خدا کو دیتا. اور کہتا پھر یہ میں نے ساری باتیں اپنے گھر والوں کو سکھائی. اور آج آپ کولگیٹ پیسٹ اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جو غریب لوگ تھے، مگر وہ خدا کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ انہوں نے چلنے کا عہد کیا. اور یہاں پر جو لکھا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں، خدا نے برسائی. اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ، ایک ایگزامپل خدا نے رکھا. آج دائیں یکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے. پھر اگر آپ اس آیت کو اور تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں تو کہتا ہے تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو، مجھے آزماؤ. خداوند کہتا ہے اسی سے میرا امتحان کرو، میری آزمائش کرو. ہم لوگوں کو تو ہر روز آزماتے ہیں. خدا جو میرا اور آپ کا مالک ہے، خالق ہے، وہ خود کہتا ہے کہ آؤ اور میرا امتحان کرو، مجھے آزماؤ. اور پھر اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ تمہارے پاس جگہ نہ رہے. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی بسر کریں. برکت اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ ہمارا ناپ تول ٹھیک ہو، ہم لوٹ خسوٹ نہ کریں، ہم بددیانت نہ ہو، ہم معاشرے میں مختلف القابات کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں، بلکہ ہم ایک اچھے خدا کے فرزند بن کر زندگی بسر کریں. وہ کہتا ہے کہ ہم بے نقص فرزندوں کی طرح زندگی بسر کریں. مگر شاید ہم انہی نقائص کے ساتھ، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں ملاکی کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت، تو لکھا ہے رب الافواج تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی. اس کو ہم باپ بھی کہتے ہیں اور آقا بھی کہتے ہیں. اس کو ہم اپنا باپ کہتے ہیں اور اپنا بادشاہ، اپنا خداوند، اپنا مالک کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو پھر میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو پھر میرا خوف کہاں ہے؟ نہ تو ہم اس سے ڈرتے ہوئے اپنے ہدیے اور اپنی دائیں یکی اس کے حضور لاتے ہیں، اور نہ اس کی عزت کرتے ہوئے. اگر وہ باپ ہے تو پھر اس عزت کرتے ہوئے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہمیں دائیں یکی لانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں تو تب بھی اس کا مطلب ہے نہ تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہم اس کا خوف مانتے ہیں. آج اگر چرچ کے بعد مجھے کوئی کہے کہ پادری صاحب ہم تو خدا کا بڑا خوف رکھتے ہیں، ہم تو خدا کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو میں اس ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. خدا کا خوف، پچھلی اپنا جو سنڈے تھا ہم نے اس میں انجیل جو پڑھی تھی، اس میں 5 اور 2 توڑے تھے، اور جس کو 1 دیا گیا تھا اس نے کہا میں جانتا تھا کہ تو بڑا سخت ہے، میں نے وہ توڑا دبا دیا. تو خدا نے کہا یہ شریر نوکر ہے، اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانت پیستا ہے. جو خدا کے احکامات ہیں ان کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. ایک باپ کی طرح ہمیں اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے.
خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ جس طرح ہم اپنے جسمانی باپ کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح خدا جو آسمان پر ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس کو ہم اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کی ہمیں عزت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ دنیاوی جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کی بھی ہمیں عزت کرنا ہے، اور جو آسمانی باپ ہے اس کی بھی عزت کرنا ہے، تاکہ ہماری عمر کی درازی ہو۔ امثال 30 باب دیکھیں اور اس کی 11ویں آیت۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ کیا ہمارا شمار اس پشت میں ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ زبور 90 میں زبور نویس کہتا ہے کہ دنا دل عطا کر۔ ہمیں دنائی جو خدا کا خوف ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ میرا اور آپ کا باپ ہے تو پھر ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کی ہے، کتنے انوسنٹ بن جاتے ہیں۔ اس میں سے 2 باتیں نکلتی ہیں کہ ایک تو کاہن نے سکھایا ہی نہیں انہیں، قوم بنی اسرائیل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دائیں یکی ہم نے دینی ہے، ہم نے ہدیے لانے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنے بھولے بن گئے خدا کے سامنے کہ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر سکھایا جاتا ہے تو پھر کلیسیا کہتی ہے کہ ہر وقت پادریوں کو صرف دائیں یکی روپے پیسے کی بات کرتے ہیں، نہ سکھائیں تو پھر کہتے ہمیں سکھایا ہی نہیں کیا۔ اور پھر شاید یہی سوال ہمارا اٹھتا ہے کہ کس بات میں خداوند ہم تیرے ساتھ بددیانت ہیں، کس بات میں ہم نے تیرے ساتھ بددیانتی کی ہے؟ ہم بددیانت ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس کو اور خوبصورت انداز میں آگے دیکھیں تو کہتا ہے جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ لنگڑے جانور، اندھے جانور ہم خداوند کے حضور لاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ روپے پیسے جو کھوٹے ہیں، جن کے نمبر فرق ہیں، وہ چلتے نہیں، تو یہ لنگڑے لولے ہیں۔ شاید ان میں تو پھر جان ہے، گوشت ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس کو اگر اور وسیع معنوں میں دیکھیں تو جوانی میں ہم خدا کو پیار نہیں کرتے، اور جب چلنے پھرنے سے عاجز، پھر اس وقت ہم خدا، ٹھیک ہے، بہت سارے معنوں میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ استثنا کی کتاب دیکھیں تو اس کے 15ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر اس میں کوئی نقص ہو، مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو، یا اس میں کوئی اور برا عیب ہو، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا۔ خدا منع کرتا ہے کہ اگر وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، کوئی اور اس میں عیب ہے، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کو قربان مت کرنا۔ اگر آپ کے پاس یا میرے پاس کبھی روپیہ پیسہ نہیں ہے تو مت ہم گلے سڑے نوٹ خداوند کے حضور لائیں۔ ہم اس کی بارگاہوں کو روندتے ہیں، ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے،
بلکہ ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ملاکی پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گسرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے۔ اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ اب وہ یہ مثال کے طور پر ہمیں سکھاتا، بڑی آسان سی مثال ہے، روزمرہ کی زندگی کی مثال ہے۔ کہتا ہے کہ یہ لنگڑا جانور، یہ بیمار جانور جو تم میرے حضور لے کے آتے ہو، اس کو اپنے حاکم، اپنے باس کے پاس لے کر جاؤ، اور پھر دیکھو کہ کیا وہ تو اس کا منظور نظر ہوگا یا نہیں، کیا وہ آپ سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ خوش نہیں ہوگا۔ روزمرہ کی زندگی میں آسان لفظوں میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب آپ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں تو شہر کی بہترین بیکری میں سے کیک لے کر جاتے ہیں۔ وائی؟ کیوں لے کر جاتے ہیں؟ بہت بڑے آفیسر کو ملنا ہو تو پھر آپ پرل کانٹیننٹل کا کیک کیوں لے کے جاتے ہیں؟ میریٹ تک کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی آپ تعظیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے تحفوں سے، اپنے تحائف سے آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو آنر کرتے ہیں۔ اور جب خدا کی باری آتی اور چلیے یار ٹھیک ہے ایسے چلیے، کہاں تعظیم ہے؟ جب ہم نے کسی بڑے آفیسر کو ملنا ہوتا ہے، ہم بہتر سے بہتر کپڑا پہن کر جاتے ہیں، تیار ہو کر جاتے ہیں۔ چرچ آتے ہیں، کوئی تیاری نہیں، چلے کوئی بات نہیں، جو رات کو پہنے اسی طرح سے چلے۔ کہاں تعظیم ہے اس کی؟ وہ غیور خدا ہے۔ مگر یہ ساری کی ساری باتیں ہماری زندگی میں ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے قوم بنی اسرائیل کو کچھ معلوم نہیں تھا، جیسے اس کے کاہن نے اس کو نہیں سکھایا تھا، ویسے ہی شاید ہماری حالت ہے۔ یا تو ہم نے سیکھا نہیں، یا ہمیں سکھایا نہیں کیا، یا ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سکھایا گیا ہے مگر ایک کان سے سنا ہے، دوسرے سے نکال دیا، یا اس ڈائیلاگ سے اس بات کو ختم کر دیا ہے، اور کوئی بات نہیں، پادریوں کا کام ہے یہ کہنا، انہوں نے بھی تو اپنا نظام چلانا ہے نا۔ آئی نو بہت سارے ریمارکس جو کلیسیا دیتی ہے، 22 سال مجھے خدمت میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہی ریمارکس کے ساتھ اگر آپ جینا چاہتے تو آپ کا فیصلہ ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ لوگوں کو سیدھا راستہ شاید اس وقت نہیں دکھایا گیا، اور ابھی بھی لوگ یہی سمجھتے کہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا گیا۔ شاید ایسے ہدایت نہیں کی گئی تھی جیسے خدا نے ان کی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دوبارہ دیکھیں 3 باب، تو میں کہتا ہوں کہ شاید ان لفظوں میں واقع ہی کاہن نے ہدایت قوم بنی اسرائیل کی نہیں کی، خدا نے خود اس ذمہ داری کو لے لیا، اور جن الفاظ کے ساتھ خدا نے قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کی ہے، ان الفاظوں کو آج آپ سنیں، اپنے دل میں رکھیں۔ کہتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو۔ یہ شاید کوئی کاہن کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو کہتا کہ تم خدا کو ٹھگتے ہو۔ خدا نے خود یہ کہا کہ تم مجھے ٹھگتے ہو، اور آج یہ خدا کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کی طرف سے ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو۔ یہ ڈائریکٹ خدا کا کلام جو ملاکی نبی نے رقم کیا، لکھا، ہم خدا کو ٹھگتے ہیں۔ پھر شاید ہم کہتے ہیں کہ لا علمی کا ہم شکار ہیں، لیکن لا علمی کا اگر ہم شکار ہیں تو لوگ
اس سے تباہ ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ، میرا اور آپ کا گھرانہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہم بہت قریب، تباہی کے قریب ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ چند آیات دیکھیں، ملاکی پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ پہلا کویشچن، ٹھیک ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی، لوگ کہتے ہیں کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خدا کے عجیب کام جو خدا نے قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں کیے، وہ سب کچھ بھول گئے۔ خدا نے کن کن جنگوں میں انہیں فتح دی، خدا نے کون کون سے طاقتان انہیں دیے، خدا اس موعودہ شہر میں لے کر آیا، قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے چھڑایا، وہ سب کچھ بھول گئے۔ خدا نے اپنا کلام انہیں دیا، انبیاء کو بھیجا، اس ساری محبت کو انہوں نے فراموش کیا۔ اور آج ہم بھی یوحنا کے انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا کی محبت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کس لیے خدا نے محبت رکھی، کس لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کے انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، اور ہم نے اسے رد کر دیا، ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا سمجھ لیا، اور آج بھی اس کی کوئی قدر اور منزلت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ میں اور آپ کثرت کی زندگی پائیں، وہ مجھے اور آپ کو کثرت کی زندگی، ابنڈنٹ لائف دینا چاہتا ہے، لیکن ہم شاید پھر غلامی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اسی لوٹ خسوٹ میں، اسی چور بازاری میں، اسی بد دیانتی میں۔ وہ ہمیں دیانتدار بنانا چاہتا، ہم بد دیانتدار رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں امیر کرنا چاہتا، ہم شاید پھر غریب رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، 6 آیت پڑھیں۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ خداوند ہم نے کس نام سے تیری تحقیر کی ہے؟ ہم تو انوسینٹ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کہ تیری کس بات میں انسلٹ ہوتی ہے، کس میں نہیں ہوتی، کس میں تیری تحقیر ہوتی، کس طرح سے نہیں ہوتی۔ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں کہ چرچ ہم نے کیسے آنا، کیسے نہیں آنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو سکھایا ہی نہیں گیا، باپ دادا نے نہیں سکھایا کیسے کپڑے پہن کے آنا ہے، کیسے تعظیم سے ہمیں چرچ میں بیٹھنا ہے، کیسے تیری عبادت کرنا، میں تو کچھ سکھایا نہیں گیا۔ ہم پوچھتے ہیں آج بھی خداوند کو کہ خداوند بتا ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ یہ میری اور آپ کی حالت ہے۔ کیا میرے اور آپ کے بزرگوں نے نہیں سکھایا کہ ہم جوتے اتار کر خداوند کے گھر میں آئیں؟ کیا انہوں نے نہیں سکھایا کہ پراپر ڈریس اپ ہو کر آئے؟ کیا انہوں نے لڑکیوں کو نہیں سکھایا کہ اپنے بال اپنے سر پر دوپٹہ لیں اس کی عبادت کرتے وقت؟ کیا یہ ساری باتیں نہیں سکھائی ہے؟ اگر وہ میرا اور آپ کا باپ ہے تو پھر اس کی تعظیم کہاں ہے؟ اس کی عظمت کہاں ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ تیسری بات، 8ویں آیت پڑھیں۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو
تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منصور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے ہم لنگڑے جانوروں سے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حضور لاتے ہیں۔ خدا جو مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، جو اپنی ساری نعمتیں برکتیں ہمیں دیتا ہے، صحت تندرستی مجھے اور آپ کو دی ہے اس نے، جسم کے سارے اعضاء، ذہن، آنکھیں، سب کچھ خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ کون سی نعمت ہے جو آج میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ اگر آج ہم مختلف پہلوؤں میں، مختلف ایریاز میں اگر کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا گنتے ہیں، تو وہ میری اور آپ کی اپنی غلطی ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے ساتھ دیانتدار نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ دیانتدار رہیں تو پھر ہم ساری اس کی جو برکات ہیں ان سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ 3 باتیں اور آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ پہلے باب کی 12ویں آیت دیکھیں، لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو خداوند کی میز پر کیا ہے، اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں، اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں، جو اس کی میز پر ہدیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بینک ٹرانسفر منی از ناٹ ایکسیپٹڈ۔ خداوند کی میز پر ہدیے لے کر آنے، اس کی میز کی ہم توہین کرتے ہیں جب ہم اس کی شان کے مطابق اس کے پاس نہیں آتے۔ 13ویں آیت دیکھیں، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی۔ رب الافواج فرماتا ہے پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے کون سے ہدیے ہم لائے؟ لوٹ کا مال۔ اگر آپ نے رشوت کا پیسہ کمایا ہے تو مت خداوند کے گھر میں لائیں، اس روپے پیسے کو خداوند قبول نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ اگر آپ نے کہیں سے پیسہ لوٹا ہے تو اس کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے خداوند کا گھر نہیں ہے۔ کوئی اور بینک ڈھونڈے، کوئی اور جگہیں ڈھونڈے جہاں پر آپ بلیک منی کو وائٹ منی کر سکے۔ خدا آپ کی جو محنت کی کمائی ہے اس کا 10واں حصہ خدا آپ سے مانگتا ہے، چاہے وہ ایک دمڑی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس پر تم نے ناک چڑھائی، اس کو زحمت سمجھا۔ اور آج شاید بہت سارے لوگ زحمت سمجھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ناک چڑھا رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ مجھے کامنٹس دے رہے ہوں گے میرے بارے میں، چرچ کے بارے میں بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہوں گے۔ کریں، ضرور کریں، کیونکہ یہ شروع سے ایسی بات ہے۔ لیکن جو خدا کا کلام ہے، جو اس کی سچائی ہے، وہ مجھ پر اور دوسرے خدا کے خادموں پر واجب ہے کہ سچائی کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ بیمار اور لنگڑے ذبیحے، کہتا ہے کہ کیا ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند مجھے اور آپ کو ہی سوال کرتا ہے کہ کیا ان کو میں آپ کے ہاتھ سے قبول کروں؟ ہرگز نہیں۔ کس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں؟ جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا۔ ہر ایک حکومت اس کی طرف سے ہے، ہر ایک بادشاہ خدا مقرر کرتا ہے۔ بیابانوں، پہاڑوں، جنگلوں کے جانور، درخت، سب کچھ اس کا ہے، سونا چاندی اس کا ہے۔ تیسری بات دیکھیں 14ویں آیت، لعنت اس دغا باز پر جس کے گلے میں نر ہے پر خداوند کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گسرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ لعنت اس دغا باز پر جس کے گلے میں نر ہے مگر وہ عیبدار جانور لاتا ہے۔ دغاباز کون ہے؟ وہ دغاباز ہے جو پوری دے یقین نہیں لاتا، جو خدا کو ٹھگتا ہے۔ ہم سب کے سب دغاباز ہیں، ہم خدا کو ٹھگتے ہیں۔ ہمارے گلے میں نر ہے، ہمارے خزانوں میں، بینکوں میں، ہمارے گھروں میں ہر اچھی نعمت ہے، مگر اس میں سے ہم خداوند کا حصہ نہیں لاتے۔ پرائم زندگی کا حصہ عیش و عشرت میں، دنیا میں گزار دیتے ہیں۔ خدا کا کلام واضح طور پر میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اختتام امثال کی کتاب میں سے چند آیات پڑھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیں امثال 30 باب، اس کی 13ویں آیت سے 24ویں آیت تک پڑھوں گا، بلکہ 25 اور 26 بھی پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ، مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو حکمت کو پاتا ہے اور فہم کو حاصل کرتا ہے۔ آج آپ سب کے سب مبارک ہو سکتے ہیں اگر آج یہ حکمت اور یہ فہم کی باتیں اگر اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اگر یہ آپ نے یہی چھوڑ جانی ہے تو پھر مبارک آدمی آپ نہیں ہیں۔ آپ مبارک عورت اور مبارک آدمی ہو سکتے ہیں اگر یہ حکمت اور فہم کو حاصل کریں۔ دوسری بات، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت۔ ہر ایک شخص لمبی عمر چاہتا ہے، اپنے بچوں کو دعائیں دیتا ہے کہ ہماری عمر بھی تجھے لگ جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن پھر بھی ہم دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لمبی عمر جینا، یہ طریقہ سکھائیں، یہ احکامات خدا کے سکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے لمبی عمر تو انہیں فراڈیے نہ سکھائیں۔ ہم کہتے ہیں ہم انہیں سکھا رہے ہیں معاشرے میں کیسے جینا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جینا سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ہیر پھیر کرنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا کے احکامات سنانے کی، استثنا 6 باب میں لکھا ہے کہ جو پوتے ہیں ان کو راہ چلتے بیٹھتے وقت خدا کا جو کلام ہے، جو احکامات ہیں وہ سکھایا کرے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر لکھا ہے اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔
खुदावंद ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं, अफलाक शबनम टपकाते हैं। आए मेरे बेटे, दनाई और तमीज़ की हिफाजत कर, उनको अपनी आँखों से ओझल ना होने दे। यूँ वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगे। तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। तेरी नींद मीठी होगी। आज लोग कहते हैं बड़ी दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, नींद नहीं आती। रात करवटें बदल बदलते रात गुजर जाती है, इसलिए कि हमने खुदा को ठगा, हम दगाबाज अपनी ज़िंदगी में रहे, हम बददियानत रहे, इसलिए बुढ़ापे में हमें नींद नहीं आती। इसीलिए करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है। और फिर 25वीं आयत और 26वीं आयत में लिखा है, ना गहानी दहशत से खौफ न खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावंद तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फंस जाने से महफूज रखेगा। आप यूँ कह लें कि जैसे ज़बूर 121 में वो कहता है कि वो तेरी सारी आमदो रफ्त में तेरे साथ है, यही वादा यहाँ पर है। वो पूरी ज़िंदगी मुझे और आपको संभालने की, बरकतें देने की जिम्मेदारी लेता है। क्यों? इसलिए कि वो मेरा और आपका बाप है। पर उसका सवाल है कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? अगर मैं और आप उसको अपना खुदावंद मानते हैं, अपना बाप कहते हैं, हम दिन में कई बार दुआए रुबानी कहते हैं, आए हमारे बाप, फिर उस बाप के पास आने की ज़रूरत है, उसके अहकामात को मानने की ज़रूरत है। खुदा का हुक्म मान कर देखिए, खुदावंद आपको लंबी उम्र देगा, आपको दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ देगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तेरा कलाम ज़िंदगी की तमाम राहों पर चलने के लिए हमारी रहनुमाई करता है। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तू तमाम राहों में अपने लोगों को सलामती के साथ ले जाता है। ज़बूर नवीस कहता है, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं एक एक ज़िंदगी के लिए जो खुदावंद तेरे हज़ूर झुकी है, जो ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ हैं। खुदावंद, तो अपने लोगों को बरकत दे। वतन अज़ीज़ के लिए बरकत की दुआ करते हैं। ताकि खुदावंद हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क मजबूत और मजबूत हो सके। एक एक ज़िंदगी को बरकत दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।